الذي هدانا لدين الإسلام وفضلنا بالضحايا والمناسك على سائر الأجيال والأديان له الملك وله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما گرامی قدر سامعین حضرات، ایک عرصہ سے آپ کے سامنے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت مقدسہ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور آج ہمارا یہ 23واں پروگرام ہے۔ اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور فریقین کو جناب رسول اللہ کی سیرت کے اوپر 100% عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعہ ہماری بات یہاں پہنچی تھی کہ مسلمانوں کی ایک جماعت حسب سابق ایک گھاٹی کے اندر چھپ کر نماز پڑھ رہی تھی، تو قریش مکہ کے ایک وفد کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے ان کو طعن و تشنیع کی، برا بھلا کہا۔ تو مسلمانوں کی اس چھوٹی جماعت میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر اس کے سر کے اوپر دے ماری، کسی کافر کے سر پر یا اس کے چہرے کے اوپر دے ماری، جس سے اس کا خون بہہ نکلا، اور یہ تاریخ اسلام کا پہلا خون ہے جو اسلام کی وجہ سے بہا ہے۔ اس کے بعد شدت آ گئی، لازمی اثر نکلنا تھا، جھگڑا ہو گیا، شدت آ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جہاں جھگڑا ہو جاتا ہے پھر مشن رک جاتا ہے، پھر پروگرام بند ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدت کو دیکھتے ہوئے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا،
جو کوہ صفا کے اوپر مکہ سے ایک کنارے کے اوپر واقع تھا، تو آپ بھی اور آپ کے اصحاب بھی حضرت ارقم کے گھر میں تشریف لے گئے، اور کچھ عرصہ تک روایات کا اختلاف ہے کہ کتنا عرصہ آپ نے وہاں گزارا، بہرحال 4 نبوی تک یا 5 نبوی تک آپ دار ارقم کے اندر عبادت بھی کرتے رہے اور خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلمانوں کی تعداد 45 کے قریب پہنچ چکی دار ارقم میں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نیا حکم نازل فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرا پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے خاندان کی طرف اپنی دعوت کا رخ کرے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جن مومنوں نے آپ کی تابعداری کی ہے ان کے لیے اپنا کندھا جھکائے رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی، مہربانی، ملاطفت کے ساتھ پیش آتے رہو، سختی نہ کرو ان کے ساتھ۔ تو یہ حکم نازل ہوا۔ تو اس کے بعد اس آیت کے نزول کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کو دعوت دی اور بنی مطلب کو دعوت دی، اپنے گھر میں بلایا اور ان کی دعوت کی، اور دعوت دینے والا، پیغام پہنچانے والا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 8-10 سال کا لڑکا، نوجوان بچہ، قریب البلوغ، بلانے کے لیے گئے اور تمام بنی ہاشم کے گھروں میں دعوت دی۔ تو تقریباً 45 افراد اکٹھے ہوئی دعوت کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے گوشت کا اگلا پایا، تھوڑا سا حصہ، اور ایک پیالے میں دودھ، اور 1 سا غلہ تھا آپ کے پاس۔ سا پیمانہ ہے، جس طرح ہمارے پاس ٹوپا وغیرہ، تو یہاں بھی اس کی مقدار میں فرق ہے سا میں۔ ہمارا سا 2.25 کلو کا ہے، اور یہ جو تلگنگ کا علاقہ ہے ان کا سا جو ہے وہ 3 کلو کا ہے، وہ ہم سے بڑا ہے۔ چہا وہ بولتے ہیں، ہم ٹوپا بولتے ہیں، اسی طرح سا ایک پیمانہ تھا۔ بعد میں ہمارے ہاں بھی اس پیمانے جو سا حضور کے زمانے میں تھا، اس کی پیمائش میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کتنا تھا۔ یہ جو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں، کھجور کے اعتبار سے، جو کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے وہ 1 سا ہے۔ تو احوط قول یہ ہے کہ وہ 4.5 کلو کا تھا۔ احوط سب سے زیادہ احتیاط والا آخری قول، اور گندم کے اعتبار سے نصف سا تھا، 2.25 کلو۔ اس سے کم کے اقوال بھی موجود ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ احوط ہے۔ تو 1 سا غلہ تھا، اس کی روٹی بنائی گئی اور آپ نے دعوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو وہ 45 افراد کے اوپر کافی ہو گیا، وہ گوشت بھی اور وہ روٹی بھی۔ اس کے بعد آپ نے دودھ پیش کیا، تو 1 پیالہ دودھ کا تھا، آپ نے پہلے خود گھونٹ اس سے پیا اور بعد میں وہ 45 افراد کو پلایا۔ وہ سارے سیر ہو گئے اور دودھ پھر بھی بچ گیا۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا، اور یہ ساری چیزیں اتنی تھیں کہ عرب کا ایک آدمی وہ سارا دودھ پی سکتا تھا، وہ سارا گوشت کھا سکتا تھا اور ساری روٹی کھا سکتا تھا، لیکن 45 افراد نے وہ سیر ہو کر کھائی۔ اب اگر انسان صرف عقلیت کی بنیاد پر معجزات کو پرکھنے کی کوشش کرے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ غالباً میں نے جمعہ پر یا پچھلے درس میں بہت ساری مثالیں ایسی دیں کہ ہماری عقل ناقص ہے۔ شریعت کے ہر حکم کو ہم عقل کے پیمانے پر تولیں گے تو شاید ہماری عقل وہاں تک نہ پہنچے، اور اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے اس کی عقل ہر لحاظ سے تام اور مکمل ہوتی ہے۔ پیغمبر کی عقل ہر حکم کو پہچان رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ایک چیز ہمارے عقل میں نہیں آئی تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یوں ہوا بھی نہیں ہے۔ تو معجزات وہی ہیں، خرق عادت کے خلاف، معمول کے خلاف، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ داعی کی دعوت میں زور پیدا کرنے کے لیے
اس کی دعوت میں تائید پیدا کرنے کے لیے من جانب اللہ ہوتی ہے، تو یہ معجزہ ہوا۔ تو ابو لہب کو آپ کا یہ دین پسند نہیں تھا، آپ کی دعوت پسند نہیں تھی۔ ابو لہب نے کہا آج محمد نے جادو کر دیا اس کھانے کے اوپر، اور ایسا جادو کیا ہے جو آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ اور حضور کو بات کرنے کی نوبت نہ آئی، اٹھو یہاں جادو ہو گیا ہے، سارے قبیلے کو ابو لہب نے اٹھا لیا۔ کچھ دن گزرے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کی، پھر جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ پھر بنو ہاشم کو اکٹھا کرو تاکہ میں ان سے بات کروں۔ تو پھر ان کو اکٹھا کرنے کے لیے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے پھر دعوت کی۔ روایات کے تتبع سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو لہب نے سمجھا کہ شاید محمد اپنے پروگرام سے واپس آ گیا ہے، اس لیے دوبارہ بلایا ہے۔ تو ابو لہب نے کہا کہ آپ بولیں، کھل کر بولیں، یہ آپ کے چچا ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کے خاندان کے افراد ہیں، آپ بولیں، لیکن جو چیز آپ کا پیغام ہے اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم پورے عرب سے دشمنی مول نہیں لے سکتے، بزدل آدمی تھا نا، ہم پورے عرب سے دشمنی نہیں لے سکتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا بنو ہاشم کو، اپنے قبیلے کو، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ یہ آپ تو ہر روز سنتے رہتے ہیں نا، اس کا مفہوم بھی تو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کو سجتی ہیں، احمدہ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، ونستعینہ اور میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، ونؤمن بہ میں اسی ذات کے اوپر ایمان لاتا ہوں، ونتوکل علیہ اور اپنے تمام معاملات میں میں اسی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ حمد و ثنا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ وہ مرکزی مضمون آ گیا نا، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی۔ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ آپ نے یہ خطبہ دیا، اور اس خطبے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ سالار اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، خدا کی قسم میں کسی اور کو اگر دھوکہ دوں تو شاید دے لوں، لیکن آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ کسی اور کے ساتھ جھوٹ بول سکوں تو شاید بول لوں، لیکن آپ کی اپنی قوم کے ساتھ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح ایک دن موت آ جائے گی، اور جس طرح تم سو کر اٹھتے ہو اسی طرح ایک دن قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور دنیا کے نیک اعمال اور برے اعمال کی باز پرس ہوگی، اور اس کی جزا اور سزا مرتب ہوگی، بدلہ دیا جائے گا، یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو تمام نے یہ دعوت سنی، ملائمت سے، نرم انداز میں سارے آپ کی دعوت کو سن رہے ہیں۔ لیکن ابو لہب پھر سر پٹا گیا، اس نے کہا ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے ایسا آدمی نہیں دیکھا جیسا آپ اپنی قوم کے پاس جو چیز لے کر آئے ہیں، اس سے بدتر کوئی چیز کوئی آدمی اپنی قوم کے لیے نہیں لے کر آیا، معاذ اللہ۔ یہ کس نے کہا ہے؟ ابو لہب نے کہا ہے، جتنی بدتر چیز آپ ہمارے پاس لے کر آئے ہیں کوئی آدمی اپنی قوم کے پاس آج تک ایسی کام لے کر نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنی قوم کی خیر خواہی لے کر آیا ہوں، اور جتنی بھلائیاں میں اپنی قوم کے لیے لے آیا ہوں آج تک کوئی آدمی اپنی قوم کے لیے ایسی بھلائیاں نہ پیش کر سکا۔ ابو لہب کہتا ہے کہ یہ چیز بدتر ہے۔ وہ کیا بدتر ہے؟ لا الہ، وہ لا الہ الا اللہ کو بدتر کہہ رہا تھا۔ حضور تو یہ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے،
اللہ کے سوا مشکلیں دور کرنے والا، مصائب دور کرنے والا، اللہ کے سوا قسمتوں کو کھڑا کر دینے والا یا کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کر دینے والا یا کھری قسمتوں کو کھوٹا کر دینے والا اللہ کے سوا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جن کو ہم معبود سمجھتے ہیں، آگے آ رہا ہے اسی دعوت کے سلسلے میں، وہ کہتے کہ اللہ نے ان کو کچھ کام تفویض کر دیے ہیں، ہم ان کی عبادت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بدتر ہے، اور حضور کو ڈانٹا اس نے کہا آپ اگر ہم نے آپ کا ہاتھ نہ روکا تو قریش مکہ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اور پھر عرب کے باقی قبائل ان کی مدد کریں گے، ہم کس کس سے جھگڑا کریں گے؟ تو اس وقت درمیان میں رسول اللہ کی پھوپھی حضرت صفیہ بولی، اور ابو لہب کی یہ سگی بہن ہے۔ صفیہ نے کہا کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بھتیجے کے بارے میں؟ یوں رسوا کر رہے ہیں اپنے بھتیجے کو؟ پچھلی کتابوں کے اندر سابقہ کتابوں کے علماء یہ بشارتیں دے رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں آخری نبی نے مبعوث ہونا ہے، اور اس کے اوپر کتنی شہادتیں موجود ہیں، اور آپ نے اپنے بھتیجے کو یوں رسوا کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ابو لہب نے کہا کہ یہ تمہاری عورتوں کی باتیں ہیں، تم پورے عرب سے دشمنی لوگے، اور بہتر یہ ہے کہ تم خود اس کے ہاتھ کو روکو، اگر تم نہیں روکے گے تو آل عرب کے ہاں تو ہماری حیثیت ایک نوالے کی بھی نہیں رہے گی، ہمیں چکی کے اندر جس طرح دانے کو پیس دیا جاتا ہے پیس کے رکھ دیا جائے گا، لہذا اس کے رستے کو روکو۔ تو ابو لہب نے جب یہ کہا تو اس وقت ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میرا بھتیجا جو کچھ کہتا ہے ہم اس کی مدد کریں گے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں عبد المطلب کے دین کو خود نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو طالب نے کہا کہ میں کیا کروں گا؟ مدد کروں گا، لیکن میں اپنی مجبوری ظاہر کی کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں عبد المطلب کے دین کو چھوڑوں۔ تو اس کے بعد ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت شروع کر دی۔ تو جب ابو طالب کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تائید ملی تو اسی مجلس میں آپ نے فرمایا میں دو بول بولتا ہوں، ایک بول ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا بول ہے محمد الرسول اللہ۔ کون میری مدد کرے گا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے فریضے کو پھیلانے کے لیے؟ تو پھر خاندان کا کوئی فرد نہیں بولا، بالکل خاموشی۔ وہی نوخیز لڑکا بولا کہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، دنیا جس کو علی المرتضیٰ کے نام سے جانتی ہے، پورے خاندان۔ اور یہ سارے ہنستے تھے کہ یہ ایک بچہ ہے، یہ کیا مدد کرے گا؟ بچے ہی نے تو بڑا ہونا ہوتا ہے نا، میں نے کچھ کہا ہے، بچے ہی نے بڑا ہونا ہوتا ہے۔ تو میں تھوڑی مسیح بچے آ وڑیں تو ڈانگا چاہ کے پیچھے لگ گئے نہ باہر کر۔ تو یہاں ایک مسجد میں ایک دن مسجد میں شور شرابہ ہوا، بچوں نے شور شرابہ کیا تو ایک حاجی صاحب کھڑے ہو گئے، پینشن آویں تو بچہ نہیں کا بختی ہو گئے نہیں مسیح تھی، شور کر رہے ہیں، میرے سے شکایت لگائی تو میرے منہ سے نکلا آپ اتنے بڑے پیدا ہوئے تھے، آپ بھی تو کبھی بچے تھے۔ تو وہ ہنستے تھے کہ یہ بچہ ہے، یہ کس طرح مدد کرے گا؟ اور وہی اسد اللہ الغالب بنا جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ بہرحال دعوت ہو گئی، آپ نے اپنے قبیلے کو دعوت دے دی، ابو لہب کے علاوہ کسی نے بھی مخالفت نہیں کی۔ ابو لہب کی کارستانیاں آگے آئیں گی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ کو دعوت دینے کے لیے کوہ صفا کے اوپر چڑھے یا کسی اور مقام کے اوپر آپ چڑھے، اس کے اندر اختلاف ہے اس مقام کی تعیین میں، مشہور کوہ صفا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے رواج کے مطابق یا صباحا، یا وہ آپ نے چادر لہرائی اور لوگ آ گئے۔ اور یہ آتا ہے روایات میں کہ مکہ کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں رہا جو آپ کی اس دعوت کے اوپر نہ آیا ہو، اگر کوئی خود نہ آ سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیجا، اور آپ نے اپنی دعوت کو یوں شروع کیا کہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے، 40 سالہ زندگی، امانت دیانت سب کچھ تمہارے سامنے ہے، 40 سال زندگی کا عرصہ میں نے آپ کے پاس گزارا ہے، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے یہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ دعویٰ ایک نبی ہی کر سکتا ہے، کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اپنی زندگی کو احتساب کے لیے پیش کرنا فقط نبی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو حضور نے فرمایا
انہوں نے کہا ہم نے بار بار تجربہ کیا ہے، ہم نے جھوٹ کو کبھی بھی آپ کے قریب سے ہوتے ہوئے نہیں گزرا، جب بھی آپ بولے سچ بولے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر میں یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہونا چاہتا ہے، حالانکہ اہل عرب کی کوئی دشمنی خاص کسی کے ساتھ نہیں تھی، تو میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے گویا یوں کہا کہ ہماری آنکھیں دیکھ کر دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے۔ ہم سابقہ زندگی کا تجربہ رکھتے ہوئے ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے کہ واقعی دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری مثال گھر کے اس فرد کی طرح ہے کہ دشمن اگر گھر کے اوپر حملہ آور ہو گیا یا ڈاکہ ڈالنے والے آ گئے تو اس نے گھر والوں کو بتانے کے لیے دوڑ لگائی، لیکن وہ یہ ڈرا کہ اگر میرے دوڑتے ہوئے بھی ڈاکو پہلے پہنچ گیا، قاتل پہلے پہنچ گیا، تو اس ڈر کے پیش نظر وہ وہیں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ڈاکے والے آ گئے، قتل کرنے والے آ گئے، اپنا بچاؤ کر لو۔ تو میں نذیر عریا ہوں، واضح ڈرانے والا ہوں، میں سے پکار کر کہہ رہا ہوں اشہد ان لا الہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اپنی رسالت کے متعلق کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، عام طور پر ساری انسانیت کے لیے اور خاص طور پر تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس دنیا میں مرنے کے بعد پھر جی اٹھنے کی دعوت دی۔ آپ نے اس مقام کے اوپر عقیدہ توحید کو بیان کیا، عقیدہ رسالت کو بیان کیا اور عقیدہ آخرت کو بیان کیا۔ تو اس وقت پتھر اٹھا کر آپ کا چچا، سگا چچا سامنے آیا اور وہ کہتا ہے تبا لکا لہذا جماعتنا، معاذ اللہ، تو برباد ہو معاذ اللہ، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ تو ابو لہب نے اس وقت بھی دشمنی کی، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام دعوت دے رہے ہیں، کسی نے ابھی تک مخالفت نہیں کی ہے، چچا مخالفت کے اوپر تل گیا ہے اور الٹا آپ کی ہلاکت کی بد دعا کر رہا ہے۔ ادھر قرآن اترا تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب، ابی لہب بھی ہلاک ہو اور اس کے دونوں ہاتھ بھی کیا ہوں، ہلاک ہو۔ یہ قرآن نے اس کے جواب میں کہا۔ پھر جب اسے پتہ چلا، اس کے بارے میں پھر بعد میں بتاؤں گا، اگلے جمعے پہ شاید یہ بات چلی جائے، جب اسے پتہ چلا کہ میرے بے یہ نازل ہوئی تو ڈر گیا کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، تو پھر اس نے کہا کہ میں اپنا کچھ مال صدقہ کر دیتا ہوں، کچھ نیک اعمال کروں تاکہ ہلاکت سے بچ جاؤں۔ تو پھر آیت اتری ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کا مال بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اس کے اعمال بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ خیر اس کے مقام بعد میں آئے گا۔ تو کوئی صفا کے اوپر بھی مخالفت کرنے والا کون ہے؟ ابو لہب۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے اس اعلان کے بعد قریش مکہ کے سرداروں کے پاس سے گزرتے تو وہ اشارے کرتے کہ عبد المطلب کے خاندان کا یہ لڑکا جا رہا ہے جو آسمان کی باتیں کرتا ہے۔ جو کس کی باتیں کرتا ہے؟ جو آسمان کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ تانے دیتے، اب وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ یہ آسمان کی باتیں کرتا ہے، اور ہمارے لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیتے، لیکن ابھی اتنی شدت کا ماحول نہیں تھا۔ پھر قرآن اترا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو کھول کر بیان کریں اور مشرکوں کی پرواہ کیے بغیر کھول کر بیان کریں۔ بس اس آیت کا اترنا تھا۔ تو پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتوں کی عبادت کے اوپر اس کی نفی کے دلائل شروع کر دیے کہ یہ نہ دیکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ نفع ان کے ہاتھ میں ہے، نہ نقصان ان کے ہاتھ میں ہے، تم ان کے آگے جھکے ہوئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے قریش مکہ کے پاس سے اور وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، یہاں شاید میرے پاس وہ محفوظ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ کیوں تو ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو، تم ابراہیم کے رستے سے ہٹ گئے ہو۔ تو قریش نے جواب میں کہا کہ ہم اللہ کی محبت میں ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم حضور نے یوں دعوت دی کہ تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، اور ابراہیم تو بت فروش نہیں تھا، بت شکن تھا، بتوں کی پرستار نہیں تھا، وہ تو بت شکن تھا۔ تم اپنے جد امجد کے رستے سے ہٹ گئے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی محبت میں ان کی کیا کر رہے ہیں؟ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔
تو اس وقت قرآن اترا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا پیغمبر ان کو کہہ دے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یغفر لکم یحببکم اللہ، اللہ تم سارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور میری اتباع کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی یہ قبلہ ہے ہمارا، اللہ کی توجہ حاصل کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ اللہ کے ہاں یہ بت ہمارے سفارشی ہیں، ہم اللہ کی محبت کے متلاشی ہو کر ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو قرآن اترا، قرآن نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرا پیغمبر ان کو بتا دو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو نا فاتبعونی، تو میں محمد کی اتباع کرو۔ اور محمد کی اتباع کیا تھی؟ اشہد ان لا الہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، جی نہ کوئی عوام میں سے نہ کوئی حکمرانوں میں سے کر سکتا ہے۔ کوئی ایم این اے کچھ کر سکتا ہے، کوئی ایم پی اے کچھ کر سکتا ہے، کوئی وزیر اعظم کچھ کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ حضور کی دعوت تھی۔ تو میری اتباع کرو، اللہ تمہارے ساتھ، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں گے، صرف محبت نہیں کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو اللہ کی محبت کا نسخہ کیا بنا؟ اتباع محمد صلی اللہ، حضور کی اتباع، حضور کے پیچھے چلنا، یہ نسخہ ہے اللہ کی محبت کے حصول کا، اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے حضور کی تابعداری۔ اللہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے امام راضی پر تفسیر کبیر میں، سورہ یونس کی آیت ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ اللہ کے ہاں ہمارے، آخرت کے تو وہ قائل نہیں تھے، قریش مکہ آخرت کے قائل تھے؟ نہیں تھے، وہ تو جھگڑا کرتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، جب ہم مٹی بن جائیں گے مرنے کے بعد، پھر اٹھیں گے، ہیہات ہیہات لما توعدون۔ یہ تو بہت بہت والی بات ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے یہ وعدہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا جائے۔ وہ تو آخرت کے قائل ہی نہیں تھے۔ تو اللہ کے ہاں سفارشی ہونے کا مطلب کیا تھا؟ کہ پھر بتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی، وہ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے کہ اللہ خوش ہو کر ہمارے دنیا والے کام بنا دے گا، ہمارے دنیا والے۔ اور یہ ذہنیت آج کے شرک زدہ دماغ کے بھی ہے۔ وہ جب اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در کے اوپر سجدہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں آخرت تو نہیں ہوتی، اس کے ذہن میں بھی دنیا ہوتی ہے۔ مجھے عزت مل جائے گی، میری دکان چمک جائے گی، میری بنگلہ اچھا بن جائے گا، مجھے اولاد مل جائے گی، مجھے کاریں کوٹھیاں مل جائیں گی، مجھے دنیا میں عزت مل جائے گی، دنیا میں حکمرانی مل جائے گی۔ وہ بھی دنیا کی ڈگر میں پھنس کر اللہ کے در کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور اس کا بھی عقیدہ ہوتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ بات سمجھ رہے ہو؟ امام راضی اس مقام کے نیچے لکھتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام راضی دیوبندی نہیں ہے، یہ تو 150 سال، پوڑے 200 سال کی پیدائش ہے نا، ہم ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانے والے، بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پتہ نہیں کس چکر میں ہم پھنس گئے۔ امام راضی کا زمانہ 6 صدی ہجری کا ہے۔ کون سی؟ ہاں، فقہ میں مسلک کے اعتبار سے وہ امام شافعی کے مقلد ہیں، امام شافعی کے پیرو ہیں۔ امام راضی یہاں لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں، انہم وضعوا هذه الاصنام والاوثان على صور انبیائهم واقابرهم على اعتقاد ان متى اشتغلوا بعبادت هذه التماثيل فان اولئك الاقابر يقولون شفعاء لهم عند الله تعالی، کہ انہوں نے یہ جو اصنام ہیں، انہم وضعوا هذه الاصنام والاوثان، یہ وثن اور صنم انہوں نے جو بنائے تھے، وثن کہتے ہیں گھڑے ہوئے بت کو، جو کسی انسانی شکل کے اوپر تراشا جائے اس کو صنم کہتے ہیں،
اور جو بے ڈھنگا ہو اس کو وثن کہتے ہیں. انہوں نے یہ بت گھڑے ہوئے صنم یا ان گھڑے وثن هذه الاوثان والاصنام على صور انبیائهم واقابرهم، انبیاء اور اولیاء کی شکلوں کے اوپر بنائے تھے. حضرت اسماعیل کے نام کا بت تھا، حضرت ابراہیم کے نام کا بت بنایا ہوا تھا. کتنے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور اولیاء کی شکلوں کے اوپر انہوں نے بنائے ہوئے تھے. علی اعتقاد، اس عقیدے کے ساتھ بنائے ہوئے تھے متا اشتغلوا بعبادت هذه التماثيل، کہ جب وہ ان مورتیوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں فإن أولئك الأقابر يكونون شفعاء لهم عند الله تعالی، تو یہ بت جن کے نام کے اوپر بنے ہوئے ہیں وہ انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں، وہ خوش ہو کر اللہ کے ہاں ان کے سفارشی بن جاتے ہیں اور دنیا کے کام کر دیتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ امام راضی کہہ رہے ہیں. وہ بت اس لیے بنا رہے ہیں. پھر فرماتے امام راضی اب 15ویں صدی ہے، 14ویں نہیں ہے. میں 1403 میں پیدا ہوا، 15ویں میں پیدا ہوا، 14 گزر چکی، اب 1444 ہے، 15ویں صدی. امام راضی 6ٹھی صدی میں کہہ رہے ہیں فإن أولئك الأقابر يقولون شفعاء لهم عند الله ونذيره في هذا الزمان. توجہ ہے کہ انہوں نے بت بنائے انبیاء کی شکلوں پر، اولیاء کی شکلوں پر، اس عقیدے کے ساتھ بنائے کہ جب وہ ان کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ انبیاء اور اولیاء ان کی روحیں خوش ہو کر اللہ کے ہاں کیا کر دیتی ہیں. تو مقصود بت کی عبادت تھی؟ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ پیچھے کیا تھے؟ انبیاء، اقابرین، ان کی عبادت مقصود تھی. پیچھے شخصیت پرستی تھی، وہ اشخاص کی پوجا کر رہے تھے. امام راضی 6ٹھی صدی میں کہتے ہیں یہ جو انہوں نے بت بنائے تھے وَنَذِيرُهُ فِي هَذِا الزَّمَانِ، آج 6ٹھی صدی ہجری میں اس شرک کی مثال امام راضی کہہ رہا ہے وَنَذِيرُهُ فِي هَذِا الزَّمَانِ اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاقابر، بہت ساری مخلوق کا اقابر، اولیاء، انبیاء کی قبروں کے ساتھ تعظیم والا معاملہ کرنا. انہم اذا عظموا قبورہم فإن أولئك الأقابر يكونون شفعاء لهم عند الله، کہ جب وہ ان کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ قبر والے ان کے اللہ کے ہاں سفارشی بن جاتے ہیں. فتویٰ میرے اوپر نہ لگانا، امام راضی کے اوپر لگانا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا. وثن ان گھڑے بت کو کہتے ہیں. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی عبادت کی جائے. یہ دعائیں کون کر رہا ہے؟ اب آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود ہی فیصلہ کر لینا کہ یہ اقابر کیا ہے. میں کہتا ہوں قرآن پڑھا کرو، اقابرین کی تفسیریں پڑھا کرو. آج تو اس زمانے میں اردو میں ملتی ہیں، ان تمام تفاسیر کے ترجمے ہو چکے ہیں. سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر روح المعانی کا مطالعہ کریں، توحید کے وہ اسرار کھل جائیں گے آپ کے اوپر. امام راضی کی تفسیر تو فلسفیانہ انداز میں ہے، ہر آدمی کے سمجھنے کی نہیں ہے. کچھ اتنا علم تو ہو اس کے پاس کہ امام راضی کی باتیں سمجھ سکے. تو بہرحال امام راضی یہ کہہ رہے ہیں. تو مجھے یہ بات یاد آ گئی، اس وجہ سے میں نے آپ کو سنا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ تم ان کو پوجا کر رہے ہو، یہ ابراہیم کا دین نہیں ہے، تم اپنے دادا ابراہیم کی رستے سے ہٹ چکے ہو. تو انہوں نے کہا ہم ان بتوں کی جو پوجا کر رہے ہیں یہ کس کی محبت کے حصول کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی محبت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ میرا پیغمبر ان کو بتا دو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میں نبی کی اتباع کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں گے اور اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. جب حضور نے یوں سلسلہ شروع کیا اور بتوں کی عبادت کی نفی میں دلائل دینا شروع کیے تو پھر انہوں نے سمجھا کہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، اب رکاوٹ ڈالنی پڑے گی. کیسے رکاوٹ ڈالیں؟ سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ ہمارا جس سے مقابلہ ہے
وہ کردار کے اعتبار سے بھی شفاف ہے، گفتار کے اعتبار سے بھی شفاف ہے، جس کی زندگی کی 40 سال چادر کے اوپر کہیں داغ نظر نہیں آتا، اس سے مقابلہ ہے۔ کس انداز میں روکا جائے؟ تو ایک بھاری بھرکم وفد تیار ہوا، ابو طالب کے پاس جایا جائے، پروگرام کیا بنایا جائے؟ ابو طالب کو جا کر کہا جائے کہ یہ آپ کا بھتیجا، آپ کا بیٹا بنا ہوا ہے، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دیتا ہے، ان کو گمراہ کہتا ہے، ہمیں احمق بتاتا ہے۔ حضور نے بتوں کو گالیاں دی تھی؟ کیا کہا تھا؟ یہ سجدے کے لائق نہیں ہے، یہ رکوع کے لائق نہیں ہے، یہ منت کے لائق نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو گستاخی ہے، ہمارے معبودوں کی گستاخی ہے، یہ گویا ان کو گالیاں دینا ہے، اور ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کرتے آئے تو وہ پاگل تھے، وہ گمراہ تھے۔ یہ خود انہوں نے قضیہ گڑا اور ابو طالب کے پاس، جناب ابو طالب کے پاس آ گئے، آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو احمق بتاتا ہے، ہمیں گمراہ کہتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ پوری قوم کے خلاف کر رہا ہے، آپ سمجھا لیں یا آپ ہٹ جائیں اور ہم سمجھا دیں گے۔ تو جناب ابو طالب نے پہلی مرتبہ تو بس کچھ نرم گرم بات کر کے ٹلا دیا، وہ چلے گئے، پھر آپ نے زوروں سے دعوت شروع کر دی۔ رکنے والے تو نہیں تھے نا، ہماری طرح تو تھے نہیں، اپنی نہ بیڑ میاں دوسروں کو نہ چھیڑ میاں۔ آپ پھر دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ قرآن بھی بار بار کہہ رہا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو آپ کو حکم دیا گیا اس کو کھول کر بیان کریں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کریے۔ تو پھر وہ آ گئے، ابو طالب کے پاس آ گئے، شاید وہ روایت بھی میں نے کہیں اکٹھی کی ہو۔ تو دوسرا وفد آ گیا ابو طالب کے پاس، اور پھر وہ کہتا ہے، میں وہ اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، کہ آپ کا بھتیجا حد سے تجاوز کر گیا ہے، اب اگر ہم اس سے مقابلہ کریں گے تو یا یہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے، اب کوئی اور بات نہیں ہے۔ یہ ہمیں گمراہ کہتا ہے، آبا و اجداد کو گمراہ کہتا ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کو جاہل بتاتا ہے، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ حضور نے کبھی گالی نہیں دی تھی، بلکہ قرآن نے کہا کسی کی جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا نہ کہو، وہ نتیجے میں تمہارے خدا سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ تو حضور تو گالی نہیں دیتے تھے۔ تو جب انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ ابو طالب کے پاس کہا تو ابو طالب نے قریش مکہ کے ان تیوروں کو دیکھا اور ان کے انتقامی کارروائیوں کو دیکھا تو جناب ابو طالب بھی تھوڑا سا اپنے بھتیجے کے بارے میں تھوڑا سا ڈر گئے، شفقت کی وجہ سے، کہ خدا نہ خواستہ میرے بھتیجے کو کچھ ہو نہ جائے۔ تو جب آپ گھر میں آئے تو آپ نے کہا کہ تیری قوم آئی تھی میرے بھتیجے، اور بڑی سختی میں تھی وہ قوم، بڑی سخت جملے کہیں اور وہ دھمکیاں دے کر گئے، آپ اپنے آپ کے اوپر بھی رحم کریں اور میرے کندھوں کے اوپر اتنا بوجھ ڈالیں جتنا میں اٹھا سکوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چچا، جناب ابو طالب کہہ رہی ہے۔ تو حضور نے کہا چچا، اگر وہ ساری قوم مل کر آسمان سے سورج اتار کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دے اور چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دے تب بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں پھر بھی کہوں گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، میں اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سورج اتار کے رکھ دے تب بھی، چاند اتار کر رکھ دے، یعنی پورا نظام میرے حوالے کر دے تب بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو ظاہر ہو گئے کہ چچا آج آپ بھی یوں کہہ رہے ہیں اور آپ گھر سے نکلنے والے بنے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے واپس آؤ، یہ سارے عرب کے لوگ مل کر بھی آپ کے ساتھ کچھ کرنا چاہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ میں قبر میں پہنچ جاؤں، آپ کو جو پسند ہے وہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے۔ اگرچہ جناب ابو طالب نے ایمان نہیں لایا تھا
لیکن میرے نبی کی ہر موقع کے اوپر مدد کی تھی. تو اس احترام کا تذکرہ ہے کہ آپ کا نام تو ادب سے لیا جائے. ہمارے پاس ٹھوس دلائل موجود ہیں ایمان نہ لانے کے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. تو بہرحال اس چیز کی طرف نہ کو مناظرے کی ضرورت ہے، نہ کو مباحثے کی ضرورت ہے، نہ جانے کی ضرورت ہے. ایک فضول عمل ہے اس کے اوپر بحث کرنا. تو اس کے بعد جناب ابو طالب نے اجازت دے دی. پھر قریش مکہ آپ کی دعوت کو دیکھ کر تیسرا وفد لے کر آ گئے اور بڑی عجیب بھیانک قسم کی تجویز لے کر آئے. اور ایک لڑکا تھا بڑا خوبصورت دلیر، عمارہ، ولید کا بیٹا عمارہ، اس کو لے کر آئے اور جناب ابو طالب کے پاس آ گئے کہ یہ دیکھو ابو طالب، یہ خوبصورت بھی ہے تمام عرب میں اور جنگجو بھی ہے، دلیر بھی ہے، آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیں. محمد کو ہمارے حوالے کر دیں. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ تم نے بہت برا سودا کیا ہے، نا انصافی کی ہے کہ میں کسی کی اولاد کو پالوں، اس کی پرورش کروں اور اپنا بیٹا ذبح کے لیے تمہیں دے دوں. تو مطعم بن عدی بولا، اس نے کہا کہ نہیں ابو طالب، تیری قوم نے تیرے ساتھ انصاف والی بات کی ہے اور تیری قوم نے بھی وہی بات کی ہے جس دین کو تو بھی پسند نہیں کرتا، اسی دین کے خاتمے کے لیے اس قوم نے آپ کے ساتھ تجویز کی ہے. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ انصاف والی بات نہیں کی. تو جب انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ ابو طالب بھی اپنے بھتیجے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کا بھتیجا بھی اس دعوت سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری کوئی تجویز بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ابو جہل نے کہا کہ محمد جب سجدے میں جائے گا تو میں ایک بڑا پتھر لے کر اس کے سر کو کچل دوں گا معاذ اللہ. پھر عرب کے لوگوں، قریش کے لوگوں، تم میری مدد کرو، میرا دفاع کرو تو تمہاری مرضی، اور اگر تم میرا دفاع نہ کرو تو تمہاری مرضی، میں اکیلا یہ کام کروں گا. تو قریش کے سرداروں نے کہا ابو جہل کو، یہ ابو جہل تو حضور نے فرمایا تھا نا، اس کو ابو الحکم کہتے، فیصلوں والا. نام تو اس کا تھا عمر ابن ہشام اور لقب تھا ابو الحکم، فیصلے کرنے والا. حضور نے فرمایا یہ ابو الحکم نہیں ہے، یہ تو ابو جہل ہے، جہالت والا ہے. اور جو نام حضور نے رکھا وہی آج تک معروف اور مشہور ہے. اس نے کہا میں پتھر اٹھا کے پھینکوں گا جب یہ سجدے میں جائے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں ہیں، اس نے پتھر اٹھایا اور پیچھے ہٹا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں پیچھے ہٹے؟ اس نے کہا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے ایسا اونٹ دیکھا ہے، زندگی میں نے ایسا اونٹ میں نے نہیں دیکھا. اس نے منہ کھولا ہوا تھا، پورا میرا سر اس کے منہ میں آ جاتا. دوسری روایت میں آتا کہ میں نے آگ کی خندق دیکھی ہے. حضور کو جب یہ بتایا گیا تو آپ نے فرمایا وہ جبریل تھا، آتا تو اس کو بسم کر کے رکھ دیتا. اللہ نے غیبی حفاظت کا بندوبست کیا. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ چلا کہ ابو جہل میرے قتل کے در پہ ہے، اور پھر حضور کو کہتا میں نے تجھے منع نہیں کیا کہ یہاں نماز نہ پڑھا کر، اور پھر حضور کو کہتا ابو جہل کہ میرے فالوورز بہت زیادہ ہیں، آج کے دور میں یہ مانا کروں، میرا جتھا بہت زیادہ ہے، میں تیرے اوپر چڑھ کر دوڑا دوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عباس نے بتایا ابو جہل ایسی ڈینگیں مار رہا ہے، اور سورہ اقرا کی وہ باقی آیات نازل ہوئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی گرم جوشی سے گھر سے باہر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو اس روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر جو ہے وہ رگڑا گیا ایک دیوار کے ساتھ، اور آپ سورہ علق پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، ان الى ربک الرجعى، ارأیت الذی ینہى عبدا اذا صلى، ارأیت ان کان علی الہدى او امر بالتقوى، ارأیت ان کذب وتولى، الم یعلم بان اللہ یرى، کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ قاذبۃ خاطیہ، فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب.
آپ یہ پڑھتے ہوئے حرم میں آ گئے اور آپ پورے جلال میں تھے، سجدہ بھی آپ کے اوپر واجب ہو گیا، میں نے آیت سجدہ پڑھ لی ہے، بعد میں سجدہ کر لینا نماز کے بعد۔ اب میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے مخلوق کو۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون سے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تیرا رب عزتوں والا ہے، تیرا رب کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو کچھ نہیں جانتا تھا، اس کی تعلیم دی ہے انسان کو۔ یہ تو ابتدائی وحی کی 5 آیات تھی، آپ یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اگلی آیات اس وقت اتری، حضور یہ پڑھتے آ رہے، باہر نکلے اور پورے جلال کی طرف کہ ابو جہل میرے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ قرآن نے اگلی آیات میں انہی کا تذکرہ کیا، کلا ان الانسان لیطغی، حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ یہ کون انسان مراد ہے یہاں؟ ابو جہل، کہ میں سر کچل دوں گا، میں مار دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ کلا ان الانسان لیطغی، کہ انسان کھلی سرکشی میں ہے۔ اور راہ استغنا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا ہوا ہے۔ بس چھوڑو چھوڑے بچے کو میری طرف کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا ہوا ہے کہ میں سردار ہوں، میں وڈیرا ہوں اس علاقے کا، یہاں ہماری مرضی کے بغیر کوئی اپنی دعوت کو کیسے متعارف کرا سکتا ہے؟ قرآن نے کہا ان الراہ استغنا، وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا تھا۔ آج کی بھی سردار اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے پرواہ سمجھتے۔ پچھلے 2 درس اٹھا کے دیکھ لو خطبات صفدر کے اوپر، قرآن کریم نے انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں سب سے آنے والے سردار تھے، اور سرداروں کو رخ قرآن نے سرداروں کی طرف کیا کہ سردار بیٹھ جائیں بیٹا، بیٹھ جائیں، ان تانوں ویک کے سارے بچے بن گئے، بیٹھ جا بیٹھ جا۔ تو سردار مقابلے میں آئے، کیوں سردار کیوں مقابلے میں آتے ہیں؟ دین حق کی، کیوں؟ ان کی تابعداری میں خلل پڑتا ہے۔ اگر کسی اور کی تابعداری میں لوگ لگ گئے، ہماری تابعداری کون کرے گا؟ ان الی ربک الرجع، سچ تو یہ ہے کہ لوٹ کر تو تیرے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ ارایت الذی ینہا، ارایت الذی، میں نے منع نہیں کیا تھے نماز نہ پڑھی کر۔ ارایت الذی ینہا، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو ایک بندے کو منع کر رہا ہے؟ عبدا اذا صلی، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو منع کر رہا ہے۔ وہ کہتے جب سجدے میں جائے گا نا ادھر نماز نہ پڑھا کر، اور اگر یہاں تو نے نماز پڑھی تو یہاں سجدے میں جائے گا تو میں پتھر سے سر کچل دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا ان الی ربک الرجع، سچ یہ ہے کہ تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟ ارایت ان کان علی الہدی، بھلا یہ بتاؤ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو تب بھی وہ منع کرے گا؟ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو تب بھی وہ منع کرا۔ او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دے تب بھی وہ روکے گا۔ ارایت ان کذب وتولی، بھلا یہ بتاؤ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو خود حق سے منہ موڑتا ہو تب بھی وہ دوسروں کو منع کرے گا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے؟ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں اللہ کی سنت ہے، حق والوں کے اوپر مصائب آتے ہیں، لیکن حق والے استقامت اختیار کریں تو اللہ کی غیبی مدد و نصرت کے چشمے پھوٹ اٹھتے ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبر کو ڈارت بنا رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ ناصیۃ قاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی بھی ہے اور گناہگار بھی ہے، اس کا چہرہ گناہوں سے داغدار ہے، اس کا چہرہ جھوٹے اور مکار کا چہرہ ہے، ہم اس کے پیشانی کے بانوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے۔ فلیدع نادیہ، اس نے کیا کہا تھا ابو جہل نے کہ میرا جتھا بڑا مضبوط ہے، میرے فالوورز بہت زیادہ ہیں، میں اپنے جتھے کو بلا کر تمہیں رگڑ دوں گا۔ تو قرآن نے کہا فلیدع نادیہ، اب وہ بلائے اپنی مجلس والوں کو، اپنے فالوورز کو بلائے۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟
हमने भी दोज़ख के फरिश्तों को बुला लेना है। कल्ला ला तुती हो, हरगिज नहीं मेरा पैगंबर आप इसकी बात न माने। वस्जुद वक्तरिब, आप सजदा करें और करीब आ जा मेरा पैगंबर। उसने कहा सजदे में जाएगा ना तो मैं सर को चल दूंगा। मेरा पैगंबर हरगिज नहीं, ला तुती हो, आप इसकी बात न माने। वस्जुद वक्तरिब, आप सजदा करें, करीब आ जाए अपने मौला के। हम देखते हैं कि अबू जहल क्या करता है। अबू जहल ने पत्थर उठाया, हुजूर सजदे में हैं, मारने के लिए वो ऊंट आ गया, या आग की खंदक घायल हो गई। और उस रवायत में आता है कि वो भागकर पत्थर को छोड़ना चाहता है, लेकिन पत्थर जान नहीं छोड़ता। कुरैश मक्का मिलकर फिर अबू जहल को दम करवा रहे थे कहीं से कि इससे वो पत्थर छूट जाए, बमुश्किल वो पत्थर फूटा। तो यूं अल्लाह ने अपने पैगंबर की हिफाजत की। तो अल्लाह ताला हमें भी दीन हक का सही दाई बनाए। यहां से इंशाअल्लाह आगे अबू लहब की तरफ आएंगे कि वो किस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत की मुखालफत करता था। तो अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह हमें हुजूर के मिशन के ऊपर पूरी बसीरत और पूरी दलेरी के साथ गामजन फरमा। और अल्लाह इस मिशन वालों की भी हिफाजत इस तरह कर जिस तरह तूने अपने पैगंबर की हिफाजत की थी। सुन